السلام علیکم۔ آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ظہور احمد میرا نام ہے اور میرے چینل کا نام ہے بزنس گلوبل بزنس آئیڈیاز۔ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ 30 سال کے قریب مجھے ایکسپیرینس ہے۔ میں نے بہت زیادہ بزنسز کیے بھی ہیں اور بہت زیادہ بزنس ابھی کر بھی رہا ہوں، اور اپنے ہی لیول کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ظاہر میری اٹیچمنٹ ہے۔ الحمدللہ لوگ مجھ سے مشورے بھی لیتے ہیں، ایڈوائز بھی لیتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اچھی ایڈوائز اور اچھا ان کو مشورہ وغیرہ دیا جائے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو وہ نچوڑ بتایا جائے، آپ کو وہ ارک بتایا جائے جو آپ کو کامیاب کر دے۔ آپ کو پہلے میں نے بات بتائی تھی کہ کامیاب انسان کون ہوتے ہیں۔ آج اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے 30 سال ایک زندگی کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ اس کے اندر ڈیفینیٹلی بات ہے میں فیلئر بھی ہوا ہوں گا اور سکسیڈ بھی ہوں گا۔ میرے فیلئر ہونے کی کیا وجہ ہے اور میرے سکسیس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر یہ بات آپ کو پتہ چل جائے تو آپ وہ کام نہیں کریں گے جس سے کہ آپ میری طرح فیل ہو جائیں، بلکہ وہ کام کریں گے جو آپ کو کامیاب کر دیں۔ تو اس طرح ایکسپیرینس پرسنس کی ویڈیو دیکھنے کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دیتا ہے، اس پہ عمل کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو اس نے کر کے اس کو اپنا ٹائم بھی ضائع کیا اور فیلئر بھی ہوا ہے۔ تو یہ تو چھوٹی سی ٹپس تھی۔ اب آئیے پراپر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو انسان ہوتا ہے اگر وہ ارننگ کرتا ہے تو ارننگ کی 3 کیٹیگری ہے۔ ایک وہ جاب کے تھرو ارننگ کرتا ہے، اور ایک اپنی سکل بیچتا ہے، اپنی سکل کے تھرو ارننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بزنس کر کے انویسٹمنٹ کر کے ارننگ کرتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو ارننگ منی ہے اس کی 3 کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یو کین ارن منی فرام جاب گیونگ ٹائم۔ سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ یو کین ارن منی تھرو سکل، ایک اچھی سی کوئی سکل سیکھیں اور ظاہر بات ہے اس سکل کے تھرو آپ پیسہ کمائیں۔ تھرڈ اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ۔ اچھا، پہلے جو سٹیپ ہے جاب کا، اس کے اندر کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ اپنا ٹائم بیچتے ہیں، سکل نہیں بیچتے، ٹائم بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پرسن ہے، وہ 9 to 5 جاب کر رہا ہے، تو وہ اپنا کیا دے رہا ہے؟ ٹائم دے رہا ہے، اپنا ٹائم دے رہا ہے، اس ٹائم کے اگینسٹ اس کو پیسے مل رہے ہیں۔ ایک پرسن ہے وہ الیکٹریشین ہے، الیکٹرک کا کام کرتا ہے، پلمبرنگ کا کام کرتا ہے، چھوٹے لیول پہ مثال دے رہا ہوں۔ وہ پیسے کماتا ہے، کس کے تھرو کماتا ہے؟ اپنی سکل کے تھرو۔ وہ ٹائم سے آزاد ہوتا ہے، 10 منٹ میں کام کرے، 20 منٹ میں کرے، 25 منٹ میں کرے۔ آپ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، آپ اسے ریکوائرڈ کرتے ہو کہ آپ آ جائیں میرا یہ کام کریں، تو وہ آپ کو کام کر کے دیتا ہے۔ وہ 10 منٹ لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اسے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ آپ سے ایک اماؤنٹ چارج کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور تھرڈ قسم کا پرسن وہ ہوتا ہے جو تھرو انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ ٹائم پہ آزاد ہو جاتا ہے، اس نے پرسن رکھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان سے حساب کتاب لیتا ہے۔ اس کو ٹائم کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنے آفس میں، اپنی شاپ پہ جو بھی اس نے سیٹ اپ بنایا وہ اس پہ آ کے وزٹ کر سکتا ہے۔ نہ بھی آئے تو پابندی اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن جو جاب پرسن ہے اس کو لازمی طور پر اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جب تک ٹائم نہیں دے گا اس کو اس کا کنڈیشن نہیں بنے گی۔ جو سکل پرسن ہے اس نے صرف اور صرف اپنی سکل بیچنی ہے۔ اس سکل کے اندر 1 گھنٹہ وہ میں کام کرے یا 10 منٹ میں کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے چارج ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں آپ سے اتنا اماؤنٹ لوں گا، اور اس اماؤنٹ کے بعد وہ جتنا بھی ٹائم لگاتا ہے وہ آپ کو کام ٹھیک کر کے دیتا ہے۔ آپ اس کا ٹارگٹ آپ کو کی وہ کمپلین جو چیز جو خراب ہونے کی صورت میں ہے
اس کو اس نے ایکوریٹ کر دیا اور اس کے اگینسٹ آپ سے پیسہ چارج کر لیا. اور تھرڈ قسم کے پرسن وہ ہوتے ہیں جو تھرو انویسٹمنٹ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ سے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ارننگ منی کر رہے ہیں. ارننگ منی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جسٹ اپنی جو زندگی کی ضروریات زندگی ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک پرسن اگر 9 to 5 جاب کرتا ہے تو صرف اور صرف اس کے جو پیسوں کا 80 سے 90% جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ اس کی بیسک نیڈز پہ ہوتا ہے. مثلاً فوڈنگ پہ اس نے ایکسپینس کر دیا, ٹرانسپورٹیشن پہ ایکسپینس کر دیا, بچوں کی ایجوکیشن پہ ایکسپینس کر دیا, اس کے بعد اگر گھر اس کا رینٹ کیا تو رینٹ دے دیا, اس کے بعد الیکٹرسٹی بل دے دیا, یوٹیلیٹی بل دینے کے بعد اس کے پاس بچتا کچھ بھی نہیں ہے. ان دا اینڈ اس کے پاس کوئی کنڈیشن یا پوزیشن نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پیسہ اگر کوئی کما رہا ہے تو وہ اسکل پرسن کما رہا ہے. ٹھیک ہے, اسکل پرسن کما رہا ہے یا بزنس مین کما رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ دونوں جو ہے وہ پیسہ کما نہیں رہے, بیسیکلی بنا رہے ہیں, لیکن اس کی آگے آپ کو فلسفہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو 9 to 5 جاب والا بندہ ہے وہ پیسہ کما رہا ہے, اپنا ٹائم بیچ رہا ہے اور اس ٹائم کے اگینسٹ اس کو پیسہ مل رہا ہے. تو وہ اتنا زیادہ ہائی کلاس کا پیسہ کما نہیں سکتا. دوسرا اسکل والا بندہ ہوتا ہے, اس کے پاس ایک اسکل ہوتی ہے, اس کی اسکل کو یوٹیلائز کر کے آپ بہترین قسم کا پیسہ اسے کما سکتے ہیں. جتنی وہ اسکل یوز کرے گا اس حساب سے اس کو پیسہ ملتا رہے گا. جتنا وہ اپنی اسکل کو بہتر بنائے گا اس حساب سے اس کو پیسہ ملے گا. جس طرح انویسٹر ہے وہ ڈیفینیٹلی بات ایک کام کرتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اگر امیر ہونا ہے, سوال بڑا قیمتی ہے جو میں نے آج کے میرے ویڈیو کا یہ ٹاپک بھی ہے, ہم نے اگر امیر ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ارننگ منی سے آپ امیر نہیں ہو سکتے ہیں. ارننگ منی صرف اور صرف آپ کے کچن کے خرچوں کو پورا کرتی ہے, آپ کی بیسک ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. اگر آپ کو کسی بھی جگہ کامیاب ہونا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو ضروری بات یہ اگر آپ کی بیسک ہے تو آپ کو کوئی بہترین قسم کی اسکل سیکھنا پڑے گی. اسکل کے اوپر بھی آتے ہیں کہ کون سی اسکل آپ کو سیکھنی پڑے گی, لیکن پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو ایک بیسک آئیڈیا دیا جائے. آپ کو اسکل سیکھنی پڑے گی. اس اسکل کو سیکھنے کے بعد آپ اپنی لائف کا آغاز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنا اسکل کے تھرو آپ ظاہر ہے پیسہ جو ہے وہ ارننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیسہ ارن کر رہے ہیں. ایک ٹائم پہ آپ جب اس اسکل کو 2 3 4 سال دیتے ہیں تو وہ اسکل آپ کو آہستہ آہستہ اسکل سے آپ کو ایکسپرٹ بنا دیتی ہے. جب آپ لگاتار کوئی کام کرتے ہیں تو لگاتار کام کرنے کے بعد آپ کو ایکسپرٹ بنا دیتی ہے. جیسے کہ یہ ایک تھیوری بھی ہے کہ اگر آپ نے 1000 سے زیادہ ہار کسی بھی فیلڈ میں دیے ہیں تو اٹس مین کہ وہ آپ کو اسکل پرسن بنا دیتی ہے. اور اگر آپ 5000 سے ایکسٹرا کسی بھی جگہ کسی بھی اسکل کو کام دیتے ہیں, 5000 ہار سے ایکسٹرا اگر کسی اسکل کو ٹائم دیتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بات ہے آپ کی ایکسپرٹیز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پیسہ جو آپ کا آغاز ہونا چاہیے وہ ایک بیسٹ قسم کی اسکل سے کریں, اس کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں, اس پہ پورا فوکس کریں, پوری کانسنٹریٹ کریں, پورا فوکس کریں اور اس کام کو کنٹینیو کریں. جب اس کام کو کنٹینیو کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈیولپ کرتی جائے گی. پھر آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے. جب پھر ایکسپرٹ بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے اگلا سٹیپ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس وقت تک ایک اچھی خاصا پیسہ ارن کر لیا ہوگا. ابھی تک بنایا نہیں ہوگا, ارن کر لیا ہوگا. اور پیسہ ارن بھی کر لیا آپ نے ایک کنڈیشن میں, اور دوسری کنڈیشن میں آپ ایکسپرٹ بھی بن گئے ہیں. تو آپ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ بن گئے ہیں, آپ نے پیسہ ارن کر لیا, جس فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ بن گئے اس فیلڈ میں آپ بزنس کریں گے, اس فیلڈ میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے. جب اس فیلڈ میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی پروڈکٹ وغیرہ کوئی بھی چیز وغیرہ لے لیتے ہیں. سپوز مثال کے طور پر آپ ہوٹل لائن میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھا ہوٹل کیسے چلایا جاتا ہے. مثال دینے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں, پچھلی ویڈیو میں نے بیکری کی بات کی تھی, ابھی ہوٹلنگ کی بات کروں. آپ کو پتہ ہے ہوٹل کیسے چلایا جاتا ہے, اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے. تو ہوٹل جو ہے اس کی ایکسپرٹیز ہونے کی وجہ سے آپ ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ آپ
کوئی اسکل بھی آ گئی ہے، اسکل آنے کے بعد آپ کو ایکسپرٹیز آ گئی ہے کہ اس کو پرافٹیبل میں کام کیسے کرتے ہیں۔ چلانا جو ہے ایک اسکل ہے، اور اس کے بعد اس کو ایکسپرٹیز میں، اس کو پرافٹ میں کنورٹ کرنا میکسیمم، وہ آپ کی ایک ایکسپرٹیز ہے۔ جب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پرافٹ میں کنورٹ کر لیا تو دین آپ اس ایسٹ کو فلپ کر سکتے ہیں، اس ایسٹ کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور مارکیٹ ویلیو جو چل رہی ہے وہ تقریباً 40 منتھ کی آپ کے پرافٹ کے، ایک مہینے کا جتنا آپ کا پرافٹ ہوتا ہے وہ 40 مہینے کے پرافٹ کے اوپر آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اگر اچھا ہوٹل چل رہا ہے اور وہ 5 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہے، 5 لاکھ روپے پرافٹ دے رہا ہے، اور آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بات ہے 40 منتھ کے حساب سے 40 انٹو 5000 آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا 2 کروڑ۔ 2 کروڑ روپے آپ کو آرام سکون سے مل جائے گا۔ جب 2 کروڑ روپے آپ کو یہ مل جائے گا تو ڈیفینیٹلی بات ہے آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ رکیں گے تو نہیں، اسی کو آپ مزید ری انویسٹ کریں گے۔ جب ری انویسٹ کریں گے تو آپ اس کی پہلے ایک آپ کے پاس تھا، پھر آپ اس کے بعد 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، تو ان شارٹ یہ ہوگا کہ آپ تقریباً سمجھو کہ 8 سے 10 ہوٹلز اسٹیبلش کر لیں گے۔ اسی طرح ان کو پرافٹ میں کنورٹ کریں گے۔ اسی طرح 2 کروڑ کے حساب سے آپ ہر ہوٹلز کو سیل کریں گے، اور اگر 10 ہوٹلز آپ بنا لیتے ہیں، 10 سالوں میں بنا لیتے ہیں، چلو 10 سالوں میں کر لو، 10 سالوں میں بنا لیتے ہیں اور 2 کروڑ روپے کے حساب سے ایک ہوٹلز آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا 2 ارب روپیہ بن جاتا ہے، تو 10 سال میں آپ ارب پتی بن گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس اگر آپ پوری زندگی کام کرتے رہتے ہیں، 9 to 5 کی جاب پوری لائف کرتے رہتے ہیں، تو آپ کا ناممکن ترین کنڈیشن ہے کہ آپ ارب پتی بن سکیں۔ تو اگر آپ نے رچ پرسن بننا ہے تو سب سے ضروری ہے کہ ایک آپ کی جو اپنی لیول کے مطابق اسکل کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد اس کے اوپر فوکس ہو کے اس کے اوپر کام کریں، اس کی مزید ڈیپتھ جاننے کی کوشش کریں، اور سیکھنے کے بعد پھر کیا کریں، اس کے اوپر پھر اپنا بزنس ڈیولپ کریں۔ جب بزنس ڈیولپ کریں گے تو بزنس ڈیولپ کے بعد آپ کا اگلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے بزنس کھڑے کرنے، اور جیسے ہی میں نے ایسٹ کو ڈیولپ کر لیا، بزنس کو ڈیولپ کر لیا، اس کے بعد میں نے اس کو فلپ آؤٹ کرنا ہے، یعنی اس کو میں نے سیل کر دینا ہے۔ اسی طرح جب آپ یہ سیلنگ وغیرہ کی پروسیجر سے گزرتے رہیں گے، بنانا سیل کرنا، بنانا سیل کرنا، بنانا سیل کرنا، تو وہاں سے آپ کو پیسہ بن رہا ہوگا، پیسہ کما نہیں رہے ہوں گے بلکہ پیسہ بنا رہے ہوں گے۔ تو ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ آپ میکسیمم 5 سے 10 سال میں آپ ارب پتی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ پریکٹیکل کام ہے، کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی تھیوری بتا رہا ہوں یا کوئی ایسی چیز بتا رہا ہوں، لیکن ضروری جو سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہو کے کام کریں اور اسکل سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے